ونصلي ونسلم على سيدنا سبحان اللہ سبحان اللہ وحبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم سبحان اللہ وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد سبحان اللہ سبحان اللہ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ والله الخالق البارئ المصور سبحان اللہ سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم سبحان اللہ طبیعت میں تازگی ہو تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے السلام الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا سبحان اللہ حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پر انوار پر بے شمار نذرانہ ہائے درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے قابل عزت احباب اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ جشن خواجگان کے عنوان سے ماہانہ 11ویں شریف کا یہ دوسرا جلسہ ہے۔ ہم سب دعا گو ہیں اور ہماری کاوش بھی ہے اللہ کریم اس کار خیر میں اہتمام کرنے والے اور شرکت کرنے والے تمام احباب کو اجر عظیم کے ساتھ ساتھ استقامت بھی عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے یہ بزم نور منعقد کی جاتی ہے اللہ کریم نگاہ غوث، نگاہ فرید اور نگاہ خواجگان ہر اہل نسبت پر متوجہ رکھے۔ اسی جگہ پر اسی مسجد شریف میں یہ جلسہ منعقد ہوا کرے گا انشاءاللہ۔ ہر مہینے کی 11ویں شریف کو عشاء کی نماز کے متصل بعد، اور مختصر سی تلاوت، ایک مختصر سی نعت شریف اور 15 منٹ کی گفتگو، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز دعا اور دوستوں کو اجازت، یہ ترتیب ہوگی، اور اس توقع کے ساتھ کہ احباب آسانی سے اس محفل میں شرکت بھی فرما سکیں۔ دوران خطبہ 3 لفظ بطور عنوان گفتگو تلاوت کیے ہیں، اور تینوں الفاظ ہی اللہ رب العزت کے صفاتی اسماء میں سے اللہ کے 3 صفاتی نام ہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ اس بے بدن کے بدن پر 99 صفاتی لباس موجود ہیں۔ الفاظ 3 ہیں مگر ان میں سے ایک لفظ کی تشریح وقت میں رہتے ہوئے کرنا مقصود ہے۔ ارشاد رب العزت ہے هو اللہ الخالق البارئ المصور۔ جس لفظ پر آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے لفظ مصور۔ مصور کا معنی ہے تصویر بنانے والا۔ یہ اسماء الہیہ میں سے اللہ کا ایک صفاتی نام ہے تصویر بنانے والا۔ یہ میری بائیں جانب اور آپ کی دائیں جانب یہ تینوں اسماء گرامی
ہماری مسجد کی دیوار شریف پر لکھے ہوئے. مصور کا معنی ہے تصویر بنانے والا. اللہ فرماتا ہے کہ میں دیگر 98 صفات کے ساتھ ساتھ جو معروف ہیں، جو ہمیں دیکھنے میں پڑھنے میں ملتی ہیں، فرمایا ان میں میری ایک صفت مصور بھی ہے، میں تصویریں بھی بناتا ہوں. مولا ہمارا پورا حاصل پور بھرا پڑا ہے، گلی گلی میں مصور ہے. لڈن کو دیکھ لیں تو پوری مارکیٹ ہے، ہر گلی کے نکر پر، ہر گلی کے موڑ پر، ہر بازار میں پوری دکانیں سجی ہیں تصویر بنانے والوں کی. مولا یہ بھی مصور ہیں، تصویر بناتے ہیں. تو فرماتا ہے تو بھی مصور ہے، تصویر بناتا ہے. ان میں اور تجھ میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی تصویر بناتے ہیں، تو بھی تصویر بناتا ہے. اس اگلے جملے سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ میں سے کتنے دوستوں کی محبت میرے ساتھ ساتھ چلنے والی ہے. مولا یہ بھی تصویر بناتے ہیں، مصور ہیں. تو فرماتا ہے میں بھی مصور ہوں، تصویر بناتا ہوں. فرق کیا ہے؟ فرمایا بنیادی فرق یہ ہے، مخلوق کی بنائی ہوئی بولتی نہیں، مخلوق کی بنائی ہوئی دیکھتی نہیں، مخلوق کی بنائی ہوئی سنتی نہیں. میں ایسا مصور ہوں کہ میری بنائی ہوئی تصویر دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، بولتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے، چلتی پھرتی بھی ہے. جنہوں نے محبت سے سبحان اللہ کہہ دیا ہے، اور جو خاموش ہے، آپ سب کو ایک حدیث مبارکہ جو جمعہ پر بھی عرض کی تھی وہ آپ کو دوبارہ عرض کرتا ہوں. میرے اور آپ کے کریم آقا فرماتے ہیں، سبحان اللہ کے کہنے پر آقا فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا اور مجھے جنت کا مشاہدہ کروایا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ فرشتے ہیں جو یاقوت سے بنی ہوئی اینٹیں جنت میں لگا رہے ہیں. اگر یاقوت آپ کے ذہن میں آ گیا ہو، سرخ رنگ کا پتھر جو اکثر لوگ انگوشتری کے اندر بھی پہن لیتے ہیں، آقا فرماتے ہیں وہ سرخ رنگ کے یاقوت کی اینٹیں ہیں اور وہ فرشتے لگا رہے ہیں. مگر ان کے لگانے کا انداز یہ ہے کہ فرشتہ 2 اینٹیں لگاتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے، 1 اینٹ لگاتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے، 4 اینٹیں لگاتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے. میں قریب پہنچ کر سوال کرنے لگا کہ تو مسلسل کام کیوں نہیں کرتا؟ 2 لگاتے ہو بیٹھ جاتے ہو، 3 لگاتے ہو بیٹھ جاتے ہو، 4 لگاتے ہو بیٹھ جاتے، مستقل مسلسل کام کیوں نہیں کرتے؟ فرشتے نے کہا حضور آپ کی امت کا نخرہ ہے، آپ کی امت کا ناز ہے. فرمایا کیسے؟ فرشتہ کہنے لگا حضور آپ کا امتی زمین پر اپنی زبان سے اللہ کو پاک سمجھتے اور جانتے ہوئے ایک دفعہ اپنی زبان سے سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر جنت میں اس کے حصے کی یاقوت کی اینٹ بنا دیتا وہ اینٹ میں لگا کر پھر بیٹھ جاتا ہوں اس انتظار میں کہ یہ بندہ کب دوسری بار سبحان اللہ کہے. میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ اس طرح کی محفل میں یہ پڑھنے اور سننے والوں کی مرضی ہے، چاہے تو چھوٹی سی دیوار بنوا لیں اپنی، اور چاہے تو جنت میں سبحان اللہ سے پورا محل بنوا لیں. بس آپ اسی طرح بولتے رہیں گے، ہمارے 15 منٹ پورے ہو جائیں گے اور مضمون بھی آپ کی خدمت میں پہنچ جائے گا. اللہ فرماتا ہے میں مصور ہوں، تصویریں بناتا ہوں. جو جمعہ پر موجود تھے ان کے ذہن میں مضمون آ گیا ہے، جو آج کچھ نئے چہرے موجود ہیں ان کے لیے اس مضمون کو میں دہرانا مناسب سمجھتا ہوں. اللہ کی ایک شان تصویر بنانا، مصور بھی. یاد رکھیے تصویر بنانے کے لیے 4 شرائط کا ہونا ضروری ہے. تھوڑی سی بیدار مغزی، 4 شرائط کا ہونا زور سے بولیے. 4 نہیں، بچے آہستہ بولیں، بڑے زور سے بولیں، بچے آہستہ بولیں. 4 شرائط کا ہونا ضروری ہے تصویر بنانے کے لیے. سب سے پہلی شرط یہ ہے، دنیا کے مصور اور اس کے مصور ہونے کا فرق محسوس کیجیے. یہ کیسا مصور ہے اور وہ کیسا مصور. تصویر بنانے کے لیے پہلی شرط یہ ہے،
مصور کو، تصویر بنانے والے کو، تصویر بنانے والے کو جگہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تصویر کے لیے جگہ چاہیے، کوئی کمرہ چاہیے، کوئی مکان چاہیے، کوئی اسٹوڈیو چاہیے، کوئی آرٹ گیلری چاہیے جس جگہ وہ مصور تصویر بنا سکے۔ پہلی شرط یہ ہے تصویر کے لیے جگہ کا ہونا ضروری ہے۔ مولا دنیا کا مصور کمرے میں تصویر بناتا ہے، اسٹوڈیو میں تصویر بناتا ہے، آرٹ گیلری میں تصویر بناتا ہے، تو کہاں پر تصویر بناتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس کی جگہ سنیں اور آپ حیران ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی، وہ ایسا مصور ہے، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، فرمایا میں کمرے میں نہیں بناتا، میں اسٹوڈیو میں نہیں بناتا، میں آرٹ گیلری میں نہیں بناتا، مولا پھر فرمایا میں ماؤں کے پیٹوں میں جیسی چاہتا ہوں ویسی تصویر بنا دیتا ہوں۔ میں کمرے کا محتاج نہیں ہوں، اسٹوڈیو کا محتاج نہیں ہوں، جگہ کا محتاج نہیں، میں ماں کے رحم میں، ماؤں کے پیٹوں میں جیسی چاہتا ہوں تصویر بنا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں اس نے کیسی کیسی بنا دی ہے، ماں کے پیٹ میں جیسا چاہتا ہوں ویسی تصویر بنا دیتا ہوں۔ اتنی وضاحت کافی ہے۔ ایک تصویر کے لیے دوسری شرط یہ ہے کسی شے کا ہونا ضروری ہے جس چیز پر تصویر بنائی جائے۔ ہوا میں تو بنتی نہیں۔ پہلی تھی جگہ کا ہونا ضروری ہے، دوسری ہے کسی چیز کا ہونا ضروری ہے، کوئی کاغذ ہو، کوئی گتا ہو، کوئی کپڑا ہو، کوئی کینوس ہو، کوئی دیوار ہو، کوئی شے ہو جس چیز پر تصویر بنائی جائے۔ مولا ہمارے مصور کے لیے تو کسی نہ کسی چیز کا ہونا ضروری ہے جس چیز پر وہ تصویر بنائے۔ تو کس چیز پر تصویر بناتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں خاموشی نہیں، آپ سبحان اللہ سنائے پھر میں مولا تیری تصویر کس چیز پر بنتی ہے؟ اب وہ چیز سنے جس پر اللہ تصویر بناتا ہے۔ چیز کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، فرمایا دنیا کا کوئی مصور اپنے رنگ پانی پر نہیں بہاتا کہ بہہ نہ جائے، میں ایسا مصور ہوں جس نے پانی کے قطرے پر دیکھو کیسی شاندار تصویر کاغذ پر بناتا ہے، کوئی لکڑی پر بناتا ہے، کوئی کپڑے پر بناتا ہے، کوئی دیوار پر، کوئی اشتہار پر، پینا فلیکس پر، کوئی کینوس پر، فرمایا میں پانی کے قطرے پر تصویر بناتا ہوں۔ یہ میری مصوری ہے۔ تصویر کے لیے تیسری شرط یہ ہے روشنی کا ہونا ضروری ہے۔ میں سادہ سی بات عرض کر رہا ہوں، کوئی بڑے سے بڑا ماہر مصور کیوں نہ ہو، اپنے کام کا ایکسپرٹ، آپ اس کے ہاتھ میں برش بھی دے دیں، اس کے سامنے آپ رنگوں کی پوری تھال رکھ دیں اور کمرے کے اندر بند کر کے لائٹ آف کر دیں اور اس سے کہیں بھائی تصویر بناؤ، اندھیرے میں کوئی جتنا بھی ماہر مصور ہوگا ٹیڑھی میڑھی لکیریں تو بنا سکتا ہے، اندھیرے میں تصویر بات سچی ہے تو پھر بولیں۔ تصویر بنانے کے لیے روشنی کا ہونا، باری تعالیٰ تصویر بنانے کے لیے روشنی کا ہونا ضروری ہے۔ تو کس روشنی میں تصویر بناتا ہے؟ تو کیسا مصور ہے؟ فرمایا میں ایسا مصور ہوں جو روشنی کا محتاج نہیں۔ اللہ کے ترجمہ آپ سن لیں، وَيَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، میں ایسا مصور ہوں جو ایک نہیں تین اندھیروں میں تصویر بناتا ہوں۔ روشنی کا میں محتاج نہیں ہوں۔ تین اندھیرے، کون سا؟ پہلا اندھیرا ماں کے پیٹ کا، دوسرا اندھیرا ماں کے رحم کا، تیسرا اندھیرا اس رحم کے اندر موجود میمرین کا، چھلی کا،
پیٹ، رحم اور جھلی کے ان 3 پردوں کے اندھیروں میں اللہ فرماتا ہے دیکھو نا میں نے کیسی تصویر بنائی. دنیا کا مصور جگہ کا محتاج، اللہ جگہ کا محتاج. کاش کی زبانیں کھل جائیں. دنیا کا مصور اس چیز کا محتاج جس پر تصویر بنائی جائے، اللہ اس چیز کا محتاج. دنیا کا مصور روشنی کا محتاج ہے، اللہ تصویر بنانے کے لیے روشنی کا محتاج ہے. یہ مجھے 2 جملے توحید پر پڑھنے دیں. مجھے یاد ہے، آج بھی مجھے یاد ہے، میں نے 6-7 سال پہلے، غالباً 8 سال پہلے، مفتاح العلوم میں 6 جمعے پڑھائے توحید کے موضوع پر. کتنے؟ 6. ڈاکٹر صاحب صرف 6 جمعے میں نے پڑھائے توحید پر. 7ویں جمعے ماہر افضل صاحب، اللہ انہیں صحت کے ساتھ سلامتی والی زندگی عطا کرے، انہوں نے جمعہ کے شرکاء اور مسجد انتظامیہ کا محبت بھرا پیغام مجھے حکم نامے کی صورت میں کچھ اس انداز سے پہنچایا، اور مجھے مخاطب ہو کر جمعے کے بعد فرمانے لگے کہ سرکار یہ توحید کی میں آپ ہمیں پلانا بند نہیں کر دیتے. میں نے کہا بند کر دیتے. وہ ایسی بند ہوئی کہ مفتاح علوم میں آج تک نہیں کھول سکی. یہ توحید پر مجھے 2 جملے سنانے دے گا. کیونکہ یہ مضمون ایسا ہے لوگوں کی دلچسپی نہیں اس میں ہوتی، حالانکہ ہونی چاہیے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. تو 3 شرائط. 4تھی شرط یہ ہے، جلدی سے قبول فرمائیں وقت بھی ہونے لگا ہے. تصویر کے لیے 4تھی شرط یہ ہے، تصویر بنانے والا اپنی تصویر کی حفاظت کرتا ہے. سبحان اللہ. حفاظت، تصویر بنا کر اپنی بنائی ہوئی تصویر کو آگ سے بچاتا ہے، میری تصویر جل نہ جائے. کل بات پہنچ رہی ہے. یہ دنیا کا مصور تصویر بنا کر اپنی تصویر کو پانی سے بچاتا ہے، میری تصویر کے رنگ بہہ نہ جائیں. تصویر بنا کر اپنی تصویر کو ہوا سے بچاتا ہے، میری تصویر کے رنگ اڑ نہ جائیں. تصویر بنانے والا اپنی تصویر کو مٹی سے بچاتا ہے، میری تصویر کے رنگ گرد آلود نہ ہو جائیں. یہ دنیا کا مصور ہے. آگ سے بچاتا ہے، پانی سے بچاتا ہے، ہوا سے بچاتا ہے، مٹی سے بچاتا ہے. گویا یہ 4 عناصر تصویر کے مخالف ہیں. بولو یہ 4 عناصر تصویر کے دشمن ہے. آگ بھی، ہوا بھی، پانی بھی، مٹی بھی. مولا تو کیسا مصور ہے؟ فرمایا میں ایسا مصور ہوں کہ میں نے تصویر کے 4 دشمن عناصر کو ملا کر دیکھو کیسی تصویر بنائی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری. ایک آخری نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. ایک آخری جملہ اور بھی محبت سے قبول فرما لیں. دیکھیں میں نے ایک مثال دی تھی، آپ کو بھی عرض کرتا ہوں. کوئی درزی ہو نا، درزی، کوئی نہ کوئی پہلا کرتا تو ہوگا جو اس نے سیا اور وہ درزی بنا. مجھے چہرے بتا دیں گے کون سن رہے ہیں اور کون سمجھ رہے ہیں. کوئی شاعر ہو، شاعر، کوئی پہلا شعر ایسا ہوگا جو اس نے لکھا اور وہ شاعر بنا. بھائی اگر کوئی استاذ ہو تو کوئی ایسا شاگرد اور سبق ہوگا جو اس نے پڑھایا اور وہ استاد بنا. اگر کوئی کسان ہے، کسان، کوئی ایسی پیلی، کوئی ایسا رقبہ، کوئی ایسی زمین ایسی ہوگی جسے اس نے کاشت کیا اور وہ کسان بنا. آپ کا کیا خیال ہے
آج وہ پہلی تصویر نہ ڈھونڈیں جو اللہ نے بنائی اور کوئی تو پہلی قمیض ہوگی جس نے درزی کو درزی بنایا. میرا خیال ہے میں ادھر سے شروع کرنے لگا. او بھائیوں، کوئی تو پہلا شعر ہوگا جس نے شاعر کو شاعر بنایا. کوئی تو پہلی زمین ہوگی جس نے کسان کو کسان بنایا. کوئی تو پہلا شاگرد ہوگا جس نے استاد کو استاد بنایا. تو پھر کوئی تو پہلی تصویر ایسی ہوگی جس نے اللہ کو مصور بنایا. اچھا یہ بھی یاد رکھیں، پہلی کوشش ہمیشہ ناقص ہوتی ہے. پتہ نہیں آپ کا سننے کا موڈ ہے یا نہیں ہے. آپ بھی تھوڑا تھوڑا نخرے کے اندر بیٹھے ہیں، تو سب پہلے جمعے تے سن جو لے آئے. پہلی کوشش، فرسٹ اٹیمپٹ ہمیشہ ناقص ہوتی ہے. ناقص کیسے؟ درزی ہو، پہلا کرتا سینے کی کوشش کرے، داغا کسے پاسے تے بکرم. شاعر پہلا شعر لکھے، ردیف کہیں ہے قافیہ، معنی کہیں اور وزن. کسان پہلی دفعہ زمین کاشت کرنے کی کوشش کرے، گوڈی کی کوشش کرے تو پیر تے کہیں مار باندھا ہے کہ نہیں؟ میں نے مثال دی تھی جمعے پر، آج پھر دے رہا ہوں، مجھے کوئی آر نہیں ہے یہ مثال دینے میں. 7 سال 7.5 سال کی عمر میں نے پہلی مرتبہ کاغذ پر پڑھ کے، ناشری بھی پڑھی اور کاغذ پر لکھی ہوئی پڑھ کے میں نے تقریر بھی کی. پہلی کوشش تھی. ٹانگیں کانپ رہی تھیں، زبان لفظوں کا ساتھ نہیں دیتی، لفظ زبان کا ساتھ نہیں دیتے. لفظ کسے پاسے تھے؟ اشارہ. پہلی کوشش تھی، ناقص تھی. پہلی کوشش ہمیشہ بولو سارے ناقص. کوئی مستری صاحب ہوں، پہلی پتھر ٹائل لگائیں، رحمت علی صاحب، ہتھوڑی کسے پاسے تھے؟ وٹا. پہلی کوشش ہمیشہ ناقص. اب ہم نے یہاں آپ کی مسجد شریف میں حافظ اقبال صاحب کی موجودگی میں بیٹھ کر اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا پہلی کوشش تو ہمیشہ ناقص ہوتی ہے. جو تصویر تو نے سب سے پہلی بنائی وہ کیسی بنی؟ ہمارا پہلا شعر ٹھیک نہیں ہوتا، ہمارا پہلا کرتا ٹھیک نہیں ہوتا، ہماری پہلی کوشش ناقص ہوتی ہے. میں آخری جملہ کہنے لگا. مولا جو تو نے پہلی تصویر بنائی وہ کیسی تھی؟ فرمایا لوگوں میں ایسا مصور ہوں جو تصویر سب سے پہلے میں نے بنائی، وہ بننے میں اتنی کامل تھی. نہیں، خاموشی سے پہلے سن کر پہلے سن لیں پھر. جو تصویر سب سے پہلے میں نے بنائی وہ بننے میں اتنی کامل تھی کہ اس تصویر کو دیکھ کر میں جو خود حمد کے قابل ہوں اس تصویر سے کہنے لگا انت محمد. میری کائنات مٹ سکتی ہے، تیری حمد کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. فرمایا میں ایسا مصور. آپ یقین جانیں اللہ کریم نے، اگر میں دیگر مسالک پر بات نہیں کرتا ہوتا مگر اپنا سودا ڈنکے کی چوٹ پہ بیچتے ہیں، کیونکہ کھرا اور خالص جو ہے ایک جگہ نہ بکا تو کہیں اور بک جائے گا. مگر اس بات پر مسلم یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ نے توحید کے متعلق بھی جو ستھرا عقیدہ اہل سنت کو عطا کیا ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا. اور یہ بات یہاں سے نہیں کہہ رہا، یہاں سے کہہ رہا پورے اعتقاد کے ساتھ. خدا کرے میری اور آپ کی حاضری اللہ کی بارگاہ میں مقبول، اور جتنے احباب اس سردی کے موسم میں
دور نزدیک سے سفر کر کے یہاں تک پہنچے، اللہ سب کو قدم قدم پر کروڑہا رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک